معزز سامعین، آج کے اس جمعۃ المبارک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جسمانی معراج کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج ہے، اس کو اللہ خالق کائنات نے خود ذکر کیا، خود بیان کیا۔ کوئی بھی بات ہو، اگر وہ جانچ پڑتال کرنی ہے، سب سے پہلے جو متکلم ہوتا ہے، بیان کرنے والا ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے اس بات کا پھر لیول کیا ہے۔ حدیث پاک ہے، حدیث کی جو درجہ بندی ہوتی ہے کہ یہ فلاں درجے کی حدیث ہے، یہ مرفوع ہے، خبر مشہور ہے، حسن ہے، صحیح ہے، یہ کس درجے کی حدیث ہے، اس کے لیے راوی کی جانچ پڑتال جرا قدر راوی پر کیا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ کس درجے کی ہے۔ بلا تمثیل سمجھو، واقعہ معراج یہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ تو کسی چیز کی صحت، کسی واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے بیان کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے، تو بیان کرنے والا رب ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے، جو معجزہ معراج ہے، اس میں کسی قسم کا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والا خود خالق کائنات اور وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت نے معراج کو، نبی پاک علیہ السلام کے معجزہ معراج کو ذکر کیا، تو رب نے اپنی وصف سبحان سے اس کا آغاز کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بے شمار صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، کسی اور وصف کے ساتھ رب نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ اپنی وصف سبحان کے ساتھ کیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، میں تو بس ایک ذکر کروں گا۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، لفظ سبحان کے ساتھ واقعہ معراج کا جو آغاز رب نے کیا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اب جانتا تھا میری مخلوق میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزہ معراج پر طرح طرح کے اعتراضات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ بھی یہ کیسے ہو گیا، تھوڑے سے وقت میں چلے کیسے گئے، واپس کیسے آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رب نے اس واقعہ معراج کو اپنی وصف صفت سبحان کے ساتھ ذکر کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ فرمایا لوگو تم کیا کہتے ہو، جس رب نے اپنے محبوب کو معراج کروائی ہے وہ سبحان ہر قسم کے نقص سے اور عیب سے پاک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کرانے والا رب ہے تو پھر مخلوق کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ رب نے کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب کسی کو معراج کے حوالے سے اعتراض ہونا نہیں چاہیے، یہ رب نے کروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں پر تیسری بات، یہ معراج رب نے کروائی ہے، کروائی کس کو ہے؟ اپنے محبوب کو، محبوب اکبر کو، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ معراج کروانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس ذات کو معراج کروائی گئی ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب یہاں پر ایک اصول اور ضابطہ جو ہے اس کو ہم سمجھ لیں، بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ معراج کروانے والا ہے، محبوب کو معراج کروائی گئی۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو کروانے والا ہوتا ہے اس میں وہ کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور جس کو کروایا گیا ہے اس میں اس کام میں کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یعنی رب معراج کروانے والا، تو رب میں یہ صلاحیت
تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں صلاحیت تھی جانے کی، اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے معراج کی رات۔ تو اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے، کروانے والے میں کروانے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور جانے والے میں جانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کو ذرا ایک مثال میں سمجھیں، یہ جو ٹرین ہوتی ہے اس کے آگے اس کا ایک انجن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی بوگیاں ہوتی ہیں، اس کے ڈبے ہوتے ہیں۔ انجن میں کھینچنے کی صلاحیت ہے، لے جانے کی صلاحیت ہے، اور جو پیچھے ڈبے ہیں ان میں جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، تبھی تو وہ منزل مقصود کو ٹرین پہنچ جاتی ہے۔ اگر انجن کے پیچھے پہاڑ کو باندھ دیا جائے تو بتاؤ وہ انجن پہاڑ کو کھینچ کر لے جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ لے جانے والے میں تو لے جانے کی صلاحیت ہے، لیکن جانے والے میں صلاحیت کوئی نہیں، وہ تو پہاڑ ہے، وہ کیسے جائے گا؟ ایسے ہی جو پیچھے ڈبے ہیں ان کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے تو درخت ان کو کھینچ کے لے جائے گا؟ نہیں، کیونکہ جانے والے میں صلاحیت ہے، لے جانے والے میں نہیں ہے۔ تو اس مثال کو یہیں پہ چھوڑ دیں، یہ تو سمجھانے کے لیے تھی، بلا تمثیل سمجھو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی۔ لے جانے والا رب اور جانے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اور جس کو سیر کروائی گئی ہے وہ محبوب وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کی طاقتیں اکٹھی کر کے بلکہ بڑھا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں۔ یعنی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ صلاحیتیں اگر کسی ذات کے اندر ہیں تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ صلاحیت تھی، تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ اس واقعہ معراج کے حوالے سے پریشانی پھر کیوں ہو جاتی ہے؟ کروانے والا رب ہے، محبوب نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے محبوب کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، اسری بعبدہ، سیر کروائی ہے اپنے عبد خاص کو۔ لفظ عبد بولا گیا ہے۔ عبد کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے بندے پر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ خاص بندے ہیں۔ تو یہاں لفظ قرآن پاک کا یہ تقاضا کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی ہے نا، یہ صرف خواب کی حالت میں یا روحانی ہی صرف معراج نہیں تھی، بلکہ روح مال جسم بیداری کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سیر کروائی گئی تھی۔ اور کتنے تعجب کی بات ہے، اتنے جدید دور کے اندر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رات خواب میں بیت اللہ شریف حاضر ہوا، طواف کیا، پھر مدینہ شریف چلا گیا، مسجد نبوی کی زیارت ہوئی، سرکار کے روضہ انور کی زیارت ہوئی، پھر اس کے بعد میں اجمیر شریف چلا گیا، پھر میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہو گیا، پھر میں سخی سلطان باہو کے مزار پر چلا گیا، پھر میں وہ ملتان شریف حضور غزالی زماں قبلہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہو گیا، پھر میں آتا ہوا ضلع خانے والا اڈا چھب چوکی شریف مفتی پاکستان استاذ المدرسین شیخ العلماء ہزاروں مدرسین کے استاد جامع المعقولات والمنقولات مفتی محمد ارشاد احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ یوں میں پھر انڈیا چلا گیا، وہاں میں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان کے مزار پر حاضری دی۔ یعنی دنیا کے پر روئے زمین پر جتنے مزارات ہیں میں نے سب پر حاضری دی، اور میں پھر راتوں رات واپس خواب کی حالت میں، اور اٹھا تو میں اپنے بستر پر تھا،
وہ اٹھ کر یہ خواب بیان کرے تو منو ان اس کے خواب کو تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ ہر کوئی کہے گا بھی خواب میں یہ سب کچھ ممکن ہے، اس میں کیا ہے، یہ خواب ہی ہے۔ تو وہ خواب کے اندر پوری روئے زمین پر جتنے بسنے والے برگزیدہ بندے ہیں، کہتے ہیں میں سب کے مزارات پہ حاضری دے کے واپس آ گیا، تو اس کی بات کو ہر کوئی منو آن تسلیم کر لے گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کہیں گے بھی خواب میں یہ سب ممکن ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہے یہ خواب کی حالت میں ہوئی ہے، تو پھر ابو لہب ابو جہل کو تسلیم کرنے میں دقت کیوں آ رہی تھی؟ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا انکار کیوں کیا؟ کفار و مشرکین کا اتنی شدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی معراج ذکر کی تھی یہ جسمانی معراج ذکر کر رہے تھے، تبھی تو وہ اس کا انکار کر رہے تھے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر وہ مشرکین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کا انکار کیوں کرتے بھئی؟ تو یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج شریف ہوئی یہ حالت بیداری میں ہوئی ہے، بیداری کی حالت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا ہے۔ اسرا بعبدہ، اللہ نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی، لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ رات کے قلیل حصے میں، لیلاً پر جو تنوین ہے یہ قلت کی ہے، مطلب ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں، ایک تو ہے اسرا، سیر کروائی، پھر اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے لیلن، رات کے قلیل حصے میں بھی جو سیر ہوتی ہے اس میں تو عظمت کی بات یہ ہے کہ کثرت ہو، قلت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، کسی بھی اسلام آباد ہو، بلائے کہ میں آپ کو وہاں کی سیر کرواتا ہوں، آپ لاہور بڑے مزے سے چلے جائیں کہ دوست نے بلایا ہے سیر کروائے گا، وہ گاڑی پہ بٹھائے اور 120 کی سپیڈ پہ کہے جی یہ مینار پاکستان ہے، یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ داتا صاحب کا دربار ہے، یوں 2-4 چکر لگوا کے دوبارہ جو ہے وہ اڈے پہ چھوڑ جائے، جاؤ جی واپس ساہیوال چلے جاؤ، آپ کیا کہو گے؟ یار کیسی سیر ہوئی؟ بس کہا کہ یہ وہ ہے، میں نے جب دیکھا تو وہ گزر گیا، سیر کیسی ہوئی؟ تھوڑے وقت میں سیر بھلا ہوتی ہے، سیر کے لیے تو وسیع وقت چاہیے ہوتا ہے نا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، اسرا بعبدہ، اپنے عبد خاص کو سیر کروائی، آگے لفظ ہے لیلاً، رات کے قلیل حصے میں، سیر کے لیے تو وسیع ٹائم ہونا چاہیے تھا، یہ تھوڑے سے وقت میں سیر، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہتے دیکھو قرآن پاک میں جو قلیلاً کا لفظ آیا ہے یہ ہمارے اعتبار سے آیا ہے، ہمارے عالم کے اعتبار سے۔ سیرت کی کتب میں روایات موجود ہیں کہ تقریباً یہ جو سرکار علیہ السلام کو معراج کروائی گئی تقریباً 12 سال کا عرصہ لگا، وہ 12 سال بھی ہمارے اعتبار سے 12 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اب سیرت کی کتب میں جو روایات ہیں تقریباً جو 12 سال کا عرصہ بن رہا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ہے لیلاً، رات کے قلیل حصے میں سیر ہوئی ہے، تو اس میں تطبیق کیا ہے کہ بھی حدیث بھی درست ہو اور قرآن پاک کا مفہوم بھی درست ہونا چاہیے۔ کہتے جی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس عالم کی، اس جہان کی جان ہے، یہ کلاک ہے نا، اس کی جان ہے سیل، اس کو نکال دیا جائے جو سوئی جہاں پر ہوگی وہیں پہ رک جائے گی، چھوٹی سوئی جہاں پہ ہے وہیں پہ رکے گی، منٹوں والی وہیں پہ رک جائے گی، سیکنڈ والی وہیں پہ رک جائے گی۔ اگر ہم یہ سیل 1 سال کے بعد بھی ڈالیں گے تو حرکت وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ ختم ہوئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات اس جہان سے لامقام تشریف لے گئے تو جان نکل گئی، ہر چیز ساکت ہو گئی۔ اب یہ مفہوم سمجھ میں آئے گا لیلاً قلیل حصے میں،
اور سیرت کی کتابوں میں تقریباً 12 سال. پھر حضور علیہ السلام فرماتے جب میں واپس آیا تو میرے بستر کی گرمی اسی طرح موجود تھی, کنڈی ہل رہی تھی, جس پانی سے وضو کیا پانی اسی طرح بہ رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ جب سرکار گئے کائنات کا سارا نظام رک گیا, ساکت ہو گیا, جان جو نکل گئی نا. اور جب حضور علیہ السلام جتنا عرصہ رب نے چاہا سیر میں لگا, اپنے محبوب کو سیر کروائی, وہ بھی منٹ سیکنڈ گھنٹے ہمارے اعتبار سے ہے بھائی, جتنا بھی ٹائم لگا لگ گیا. جب حضور علیہ السلام نے اپنا قدم شریف مبارک قدم جو ہے اس جہان میں رکھا ہے تو پھر کائنات کا نظام وہیں سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک کا جو لفظ ہے لیلن, اس کی تفسیر. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہ معراج کا پہلا مرحلہ ہے, معراج کا پہلا حصہ ہے, جو ایک معراج کا جو آغاز ہوا ہے سیر کا, بیت اللہ سے مسجد اقصی, مسجد حرام سے. یہاں بھی مختلف روایات ہیں کہ حضور علیہ السلام حتیم کعبہ میں ام عانی کے گھر میں, یہ جو جتنی بھی روایات ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. اس میں بڑی ایک لطیف بات ہے, آپ کو بڑا ذوق آئے گا اس حوالے سے. سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, جبریل علیہ السلام نے قدموں کا بوسہ دیا, حضور کو کہتے جگانے کے لیے. ٹھیک ہے جو بیان کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو ایک ذوق ہے وہ یہ کہتا کہ ایسا نہیں, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں عصر کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, قضا نماز ہو گئی مولا علی پاک کی. لیکن سرکار کے آرام میں خلل واقع نہیں کیا, مولا علی پاک نے جگایا نہیں. 20-22 سندوں کے ساتھ حدیث روایت ہے کہ جب مولا علی پاک کے بعد کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹا تھا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, یہ مولا علی پاک نے ادب کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں, سرکار علیہ السلام کا مبارک سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں ہے, سانپ ڈس رہا ہے. حالانکہ فقہی مسئلہ ہے, جان کا خطرہ ہو, نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی جان لیوا جانور بچھو سانپ وغیرہ آ جاتے ہیں, نماز چھوڑ دیں, توڑ دیں نماز کو, اپنی پہلے جان بچائیں, کیونکہ جان کا بچانا یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے. نماز تو دوبارہ بھی ادا ہو جائے گی, جان چلے گی تو کہاں سے آئے گی. تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, جان بچانا یہ بڑا فرض ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں, اس کو ٹھکانے لگائیں, اپنی جان بچائیں, بعد میں نماز پڑھ لینا. اب سرکار کا مبارک سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں ہے, سانپ ڈس رہا ہے. اور بھی جان بچانے کے لیے تو نماز بھی توڑی جا سکتی ہے, سرکار کو بیدار کیوں نہیں کیا جا سکتا. تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کا ادب جو ہے یہ نماز سے بڑا فرض ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا عمل بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام تو سارے اسلام کی جان ہے, ہر مومن کے ایمان کی جان کریم آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. سانپ ڈس رہا ہے, موت کی پرواہ کوئی نہیں, حضور کو بیدار نہیں کیا. کتنا ادب حضرت ابو بکر صدیق نے کیا, مولا علی پاک نے کیا. کیا خیال ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو نہیں پتا تھا حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں, بوسہ دیا ہے, بیدار حضور بوسے سے ہی ہوئے ہیں, پاؤں کو بوسہ دیا ہے, لیکن جگانے کے لیے نہیں دیا تھا. وہ بوسہ کس لیے دیا تھا؟ سرکار کی بارگاہ میں آئے, دیکھیں آپ آرام کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا محبوب تو آرام کر رہے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل آج اتنا اچھا تو نے کام کیا ہے, جا تجھے انعام یہ دیتا ہوں, تو میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لے. ہے نا یہ لطف والی بات کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ انعام ملا ہے
اگر یہ تعویل کی جائے تو اب دیکھنا کتنا خوبصورت ترجمہ بن جائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا انعام وصول کیا، اپنے کفوری ہونٹ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پہ رکھے، بوسہ دیا. کریم آقا علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں. انعام دینے والا، دیکھو نا بچے پوزیشنیں لیتے ہیں، ہم بھی تو انعام دیتے ہیں نا. انعام دیتے ہوئے بچے کی بھی حیثیت دیکھی جاتی ہے. اتنا قیمتی انعام تو نہیں دیتے کہ یہ ضائع کر دے گا. دینے والے کی بھی حیثیت دیکھی جاتی ہے، جس کو دیا جا رہا ہے اس کی بھی دیکھی جاتی ہے. کمال ہے، رب نے انعام دیا ہے، وصول کرنے والا جبریل ہے، اور انعام کیا ہے؟ محبوب کے قدموں کا بوسہ ہے. فرمایا میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لو. حضرت سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے، بوراک منگوایا گیا. آپ جتنی بھی اس کی تفصیل کر لیں، جتنا بھی مطالعہ کر لیں، معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کو بوراک پر بٹھایا گیا. بھی جس طرح کسی کو شان و شوکت کے ساتھ لایا جاتا ہے، حضور اس چیز کے محتاج نہیں تھے. حضرت جبریل علیہ السلام بطور خادم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہیں بھی کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ حضور کے لیے براق تھا تو جبریل کے لیے ایک علیحدہ براق تھا، یا وہ جبریل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے سوار ہو گئے ہیں. بلکہ کیا تھا؟ وہ لگام اس کے ہاتھ میں تھی. اب اس براق برق کی جمع ہے، بجلی ہے. جہاں اس کی نظر جاتی وہاں پہلا قدم ہوتا ہے. انسانوں کی نظروں سے کہیں زیادہ تیز اس کی نظر ہے. ہم یہاں کھڑے ہو کر اوپر دیکھے بادلوں تک نظر چلی جاتی ہے، تو اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ اتنی تیز رفتار سواری. اور جبریل علیہ السلام ساتھ پیدل ہیں. جب جبریل علیہ السلام کی سپیڈ اتنی ہے کہ اس کے ساتھ بغیر براق کے چل رہے ہیں، تو پھر نبوت کی طاقت کتنی بلند ہوگی نا. تو یہ تو ایک اصول تھا بھی، یہ دولہا بنا کر لے جانا ہے، سوار کر کے لے جانا ہے. سوار ہو گئے. یہاں پہ بڑی ایک لطف کی بات ہے، تقریباً مفسرین نے یہ بات لکھی ہے واقعہ معراج کے ضمن میں، کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جا رہے تھے، وہ میں بات کرتا ہوں بعد میں. پہلے ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی. سرکار فرماتے ہیں کہ جب میری سواری موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزری تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ عام کتب میں ترجمہ ہے حدیث پاک کا کہ اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی. عام کتب میں حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. لیکن میں اس ترجمے سے اتفاق نہیں کرتا. میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی. یصلی کا معنی جہاں نماز پڑھنا ہے، اس کے تو اور بھی معانی ہیں، قرآن پڑھیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلی مادہ ایک ہے. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر یصلون علی النبی نماز پڑھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. یہی معنی ہے نا قرآن میں. تمام مکاتب فکر والے ان اللہ و ملائکتہ یصلو کا معنی یہی درود کرتے ہیں. اگر یہاں درود ہو سکتا ہے قرآن پاک میں، تو حدیث میں یصلی کا معنی درود کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اب ترجمہ کریں ذرا قرآن کا سہارا لے کر. حضور فرماتے ہیں اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نہایت ہی ادب کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے تھے. تو یہ کتنا محبت والا ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی آمد کے لیے کھڑے ہیں اور درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک لطف والی بات مزید اور بھی ہے. ہم تیز رفتار گاڑی پہ بیٹھ جائیں نا، ساتھ والا کہ یار دیکھو کتنی خوبصورت یہ جگہ ہے، جیسے نظر کریں گے وہ گزر جائے گی. تیز رفتار گاڑی ہے نا جی.
اب براق پر حضور سوار ہے، نگاہ نبوت دیکھیں، تیز رفتار انسان گاڑی پہ ہو، جو زمین کے اوپر ہے وہ کچھ نہیں نظر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر نہیں تھے، زمین کے اندر تھے، تشریف فرما، ٹھیک ہے، زمین کے اندر ہیں اور ہیں براق پر۔ براق کی سپیڈ کا عالم یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں پہلا قدم ہوتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری پر نگاہ نبوت کا کمال یہ تھا، زمین کے اوپر ہی نہیں، زمین کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لیا، ان کی کیفیت بھی بیان کر دی کہ وہ کھڑے ہیں اور پڑھ کیا رہے ہیں یہ بھی بتا دیا کہ اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، کہ وہ تو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ سواری پہنچی مسجد اقصی کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اکثر مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی انہوں نے کہ سرکار علیہ السلام براق سے نیچے اترے، جبریل علیہ السلام نے نورانی پر مارا، پتھر میں سوراخ کیا، اس براق کو وہاں پہ باندھ دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، براق نے کہیں بھاگ جانا تھا؟ جو مدتوں سے انتظار میں تھا اور اس کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی کہ میں حضور کی سواری بن رہا ہوں، اس نے کہیں بھاگ تھوڑا جانا تھا، یا کوئی وہاں سے کوئی ایسے لوگ تھے جو وہاں اس براق کو چرا کر لے جاتے، ایسا معاملہ بھی نہیں تھا۔ جبریل نے اس براق کو باندھا کیوں ہے؟ کیوں باندھا اس نے؟ تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ آقا کون ہے اور خادم کون ہے۔ خادم کے کام یہی ہوتے ہیں نا۔ جبریل علیہ السلام اس سواری کو باندھ رہے ہیں۔ جبریل اگر استاد تھے تو اللہ تو استاد کا احترام ہی بڑا کرواتا ہے۔ دین اور شریعت میں استاد کا بڑا احترام ہے۔ کیا استاد کا احترام یہ ہوتا ہے کہ لگام پکڑ کے سواری کا چلے اور سواری کو باندھتا پھرے؟ پتا چلا کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے استاد نہیں ہے، بلکہ جبریل میرے آقا علیہ السلام کی چوکھٹ کا ادنا سا غلام ہے۔ تبھی تو غلاموں والے کام کر رہے ہیں۔ آگے اور لطف کی بات ہے، یہ بہت ساری تفاسیر کے اندر جو چیزیں ہیں میں ان کا ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ زیادہ تفصیل کے اندر ہم جائیں۔ اب جب حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے جا رہے ہیں تو تمام انبیاء کرام ان کی جو ہے وہ مسجد اقصی میں حضور کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میری سواری موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور جب حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی ہیں، تو ماننا پڑے گا نبوت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ براق کے کوئی محتاج نہیں تھے سرکار علیہ السلام، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی پہلے پہنچ گئے وہاں پر۔ یہ نبوت کی طاقت ہے۔ تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سب وہاں پر موجود ہیں اور حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ سرکار علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی کو کیوں گئے؟ یہ ایک سیر کا پہلا حصہ ہے، پہلا مرحلہ ہے معراج کا۔ انبیاء کی امامت کرنی تھی نا، تمام انبیاء کی وہاں پر امامت کرنی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے، ہمارا جو ایک اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے دروازے پہ آئے، اس میں ہماری عزت ہے۔ ہم کسی کے دروازے پہ جائیں تو اس کی عزت ہے جس کے پاس جا رہے ہیں، اور واقع معراج میں حضور کی عظمت ہی مقصود ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کو وہ مسجد حرام میں ہی بلا لیا جاتا، بیت اللہ شریف میں، وہیں پہ سرکار ان کی امامت کر دیتے، تو اس میں زیادہ عظمت نہیں تھی؟ کہتے نہیں، اس میں حکمت یہ ہے، اگر حضور ایسا ہی کرتے کہ تمام انبیاء کو بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں اکٹھا کیا جاتا، وہاں ان کی امامت کرتے، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا اور بھئی اس میں حضور کی اپنا جو ہے شان کیا ہے؟ جو مقامی امام ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے، اس نے نماز پڑھا دی۔ حضور وہاں کے مقامی تھے نا۔ فرمایا محبوب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جائیے اور وہاں جا کر تمام انبیاء کی امامت کیجئے، تاکہ پتہ چل جائے میرا محبوب جس طرح اپنی امت کا امام بن کر آیا ہے،
ایسے ہی تمام انبیاء کے بھی امام بن کر آئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب تمام انبیاء کرام، اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت جب ہوئی نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے تمام انبیاء کرام اپنے اپنے مزارات میں تشریف لے جا چکے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب یہ جو معراج کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو جسمانی معراج ہے، حالت بیداری والی معراج ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ تو سارے انبیاء کرام حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اپنے اپنے مزارات میں تھے۔ اور یہاں قرآن پاک میں یہ ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور مفسرین لکھ رہے ہیں، روایات میں آ رہا ہے وہاں انبیاء کی امامت کی ہے۔ ابھی وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، بس ایک قانون قدرت رب کا پورا ہوتا ہے، لیکن رب نے ان کو حیات ایسی عطا کر رکھی ہے کہ کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ انبیاء کرام جو مزارات میں تھے، ظاہری حیات کے ساتھ مسجد اقصی آئے ہیں، وہاں حضور علیہ السلام نے ان کی امامت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی ہیں۔ جب مقتدیوں کی شان یہ ہے کہ مزارات میں ہوتے ہوئے ایک ہی وقت میں مسجد اقصی میں سارے آ جاتے ہیں ظاہری حیات کے ساتھ، تو جب میرے آقا کے مقتدیوں کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کی شان کتنی بلند ہوگی۔ پھر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کتنا بلند و بالا ہوگا، یہ چیز بھی ذرا غور و فکر کرنے والی ہے۔ اب یہاں پر بڑے لطف کی بات یہ ہے، ایک پہلا مرحلہ، دوسرا ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں براق پر۔ براق ایک سواری ہے، رف رف پر رف رف بھی ایک سواری ہے۔ آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی گئیں، فرشتوں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ ایک بیری کا درخت ہے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ ہم حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سمٹ جاؤ، وہ سارے ہو گئے۔ اذا یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ ڈھانپ لیا۔ یہ وہی مفہوم ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں کا اتنا سایہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ڈھانپ لیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ اچھا یہاں پر ایک لطف کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک مقام آ گیا براق، جبریل، رف رف، یہ رک گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے ساتھ، روایات مختلف ہے، چونٹی کے برابر بھی آگے بڑھا نا، تجلیات خدا کی وجہ سے جل جاؤں گا۔ بعض میں ہے کہ ایک بالشت آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، ایک روایت میں ہے کہ بال برابر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یعنی جبریل ایک مقام پر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں چونٹی برابر آگے بڑھا تجلیات خدا سے جل جاؤں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل اپنی بڑی فکر ہے، تو خود نہیں جاتا، معذرت کر لیں میں آگے نہیں جا سکتا، تو خود نہیں جاتا تو پھر مجھے منع کیوں نہیں کرتا؟ بات تو سوچنے والی ہے نا، تو خود نہیں جاتا تو پھر مجھے کیوں نہیں منع کر رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، تعصب کی عینوں کو اتار کر دیکھا جائے تو یہ جتنے اختلافات ہیں ویسے ختم ہو جائیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ آگے اس لیے نہیں چاہتا کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ کہو تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ عرض کی جبریل علیہ السلام نے، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ آگے اس لیے نہیں چاہتا کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، اور آپ کو آگے جانے سے منع اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مجھ جیسے نہیں ہیں۔ اور برسوں پہلے ہی
حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ حضور علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہیں، سرکار علیہ السلام کی مثل کائنات میں نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے رسول ہیں، نوری ہیں، وہ نوری ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں حضور جیسا نہیں ہوں، سرکار مجھ جیسے نہیں ہے، کبھی میں تو عاجز ہوں، نہیں جا سکتا، آپ تشریف لے جائیں۔ اچھا، اب یہاں پر دو روایتیں ہیں، بعض خیال نہیں کرتے، بیان کر دیتے ہیں، لیکن میں اس کی وضاحت کروں کہ سرکار علیہ السلام جب معراج کو جا رہے تھے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاؤں میں نعل پاک تھے، نالین شریف، ٹھیک ہے نا جی، نعل پاک حضور نے پہنے ہوئے تھے اور بدن پر کپڑے بھی تھے۔ موضوع روایت ہے حضور علیہ السلام کے پاؤں میں نعل شریف نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، جو بات درست نہیں وہ ہم خود اس کی وضاحت کریں گے، اگرچہ دیگر علماء بیان کرتے ہیں، میرے پاس اس کے حوالے موجود ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، پاؤں میں نعل شریف نہیں تھے لیکن بدن پر کپڑے موجود تھے۔ اب یہاں پہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو، بدن پر کپڑے تھے۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے رسول ہیں، نوری ہیں، عرض کر رہے ہیں اگر میں چیونٹی برابر بھی آگے بڑھ گیا تجلیات خدا سے میرے نورانی پر چل جائیں گے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ، جسم اطہر کے ساتھ مس ہونے والا جو کپڑا ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی برابری تو کیا، حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ مس ہونے والے کپڑوں کی بھی برابری نہ کر سکا۔ سرکار کے جسم مبارک سے مس ہونے والے کپڑے تو جا رہے ہیں، لیکن جبریل رک گیا ہے، وہ نہیں جا سکا۔ تو جو فرشتوں کا رسول میرے آقا کے کپڑوں کی برابری نہیں کر سکتا، تو پھر حضور علیہ السلام کی بنا کائنات میں کون برابری کر سکتا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے، یہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوئی ہے، خاص قرب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس میں دونوں طرف کی روایتیں ذکر کروں گا کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا یا نہیں کیا، دیدار ہوا یا نہیں۔ میں دونوں طرف کی روایتیں پیش کروں گا، پھر ہم اس میں تطبیق کریں گے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹائم ہمارے پاس چونکہ بہت کم ہے، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ چیزیں ذکر کر دینی ہیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، سنیے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، اور اس حدیث کی راویہ ہیں اس کائنات کی محدثہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی زوج رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی نسبت یہ دعویٰ کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ دیکھو روایت ہم بیان کر رہے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ۔ دوسری حدیث پاک، اس کی راویہ بھی حضرت عائشہ ہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے، اس نے رب پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یہ دو حدیثیں میں نے ذکر کر دی، یعنی یہاں تک پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار نے رب کا دیدار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیثیں آ جائیں، پھر ہم اس میں تطبیق کریں گے۔ معجم کبیر 1، معجم اوسط 2، المواہب لدنیا 3، نشر الطیب 4، ان چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار 2 مرتبہ کیا ہے، ایک مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے، دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اب میں ان میں کرنے لگا ہوں تطبیق۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے،
उसने रब पर बहुत बड़ा बहतान झूठ बांधा है। इसकी तायीद मिलती है कुरान मजीद की इस आयत से, वो भी मैं जिक्र कर दूंगा। कुरान मजीद में आता है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। कुरान है सूरह अनाम कि कोई आंख अल्लाह ताला की जात का अहाता, यानी कोई आंख अल्लाह को देख नहीं सकती, और अल्लाह ताला ने सारी कायनात को, अपनी सारी मखलूक को घेरे हुए रब है, कोई आंख अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती। ये कुरान है। और इसी के मुताबिक हदीस आ गई। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 2 मरतबा देखा है, माथे की आंखों से भी और दिल की आंख से भी। इस पे भी कुरान है, इस पर भी, इस हदीस की तायीद में कुरान है। वो तो खुद मुफस्सिर कुरान है। वो है मा कज़बल फुआदु मा रहा। जो आंख ने देखा दिल ने उसको झुठलाया नहीं, दिल ने उसके खिलाफ बात नहीं कही। अब आ जाए जरा तदबीक की तरफ। भी दोनों तरफ आयतें भी हैं, दोनों तरफ अहादीसें भी हैं। अब क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब का दीदार किया है या नहीं? एक मिसाल दूं, आपका कोई दोस्त आपको कराची में बुलाए, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें समंदर की सैर करवाता हूं, आप चले जाएं और फिर वापस आकर दोस्तों को, घर वालों को बताएं मैंने समंदर देखा है। अब एक कहे कि भी ये सच कह रहा है, गया जो है फिर देख कर ही आया, दूसरा कहे झूठ बोल रहा है। पता नहीं कहां से शुरू होता है समंदर, कहां जाके खत्म होता है, कितनी इसकी गहराई है, कितना, कहां पानी कम है, कहां ज्यादा है, और क्या कुछ अल्लाह की मखलूक इसमें है, इसने देखा ही क्या है, झूठ बोलता है। 2 तरह के धड़े हो गए ना, दोनों ही सच्चे हैं। जो कहता है देखा है भी ये होकर जो आया है, जो कहता नहीं देखा वो कहता है इसको पता ही नहीं है समंदर कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, गहराई कहां है, कितना पानी कहां पर है, कम कहां है, ज्यादा कहां है, कितनी मखलूक अल्लाह की इसमें आबाद है। दोनों तरह के दुरुस्त हैं। मतलब यह है कि जितना दोस्त ने दिखाया देख लिया, जितना ये देख सकता था उतना ही इसने देख लिया। अब मेराज की रात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह के कुर्ब खास में तशरीफ ले जाते हैं, सुम्मा दना फतदल्ला, वो मकाम, सुम्मा दना फतदल्ला, दना भी फेल है, फतदल्ला दल ये भी फेल है। इन दोनों का फाइल अल्लाह भी हो सकता है। अगर दोनों फेलों का फाइल अल्लाह हो, माना पता क्या बन जाएगा, फिर अल्लाह करीब हुआ और फिर अल्लाह ताला मजीद और करीब हो गया। अगर दोनों का फाइल हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को माना जाए, एक बात ही कर रहे हैं ना, माना यह बनेगा फिर हुजूर अलैहिस्सलाम करीब हुए, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजीद और करीब हो गए। या एक का फाइल हुजूर को माना जाए, दूसरे का फाइल रब को माना जाए कि फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी करीब हुए तो फिर रब ताला मजीद और करीब हो गए। सुम्मा दना फतदल्ला, माना यह बनता करीब हुए फिर और करीब हो गए। अभी कितना करीब हुए, फकाना काबा कौसैन औ अदना, काना काबा कौसैन, जो कमान होती है ना, ये काबा कौसैन, इतना करीब हो गए। काबा कौसैन क्यों बोला गया है? अरब जो इलाके थे, जो कबाइल होते थे, उनकी जब सुलह होती थी वो अपनी कमानें मिलाते थे, एक दूसरे को देते थे, तीर छोड़ते थे। मतलब ये होता था अब इसका तीर चलाना मेरा तीर चलाना है, इसका दोस्त मेरा दोस्त है, इसका दुश्मन मेरा दुश्मन है। यानी ये एक मोहब्बत होती थी उनके दरमियान। अब उसी अंदाज में ये देखें कुरान, फकाबा कौसैन औ अदना, कि इतना करीब हो गए जिस तरह के 2 कमाने हो। मतलब क्या है, रब फरमा रहा है जो मेरे महबूब के करीब हो गया वो मेरे करीब हो गया, जो मेरे महबूब का दोस्त बन गया वो मेरा दोस्त बन गया, जिसने मेरे महबूब से प्यार किया उसने मुझसे प्यार कर लिया है। इतना करीब, फकाना काबा कौसैन, जिस तरह 2 कमाने होती हैं, औ अदना, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब, इससे भी ज्यादा करीब। अच्छा, अब जितना दोस्त ने दिखाया उतना इसने देख लिया, जितना ये देख सकता था समंदर को देख के आ गया। मिसाल को यहीं पे छोड़ दें, ये तो समझाने के लिए थी। मेराज की रात जब कुर्ब खास में गए ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जितना रब ने दिखाया उतना महबूब ने देख लिया। दोनों रिवायतों पर अमल हुआ ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक आंख ने अल्लाह की जात का अहाता नहीं किया, सारी कायनात के लिए मुहीत रब है, अल्लाह अहाता किए हुए है।
کائنات میں سے کوئی بھی رب کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا. بس جتنا رب نے دکھایا محبوب نے اتنا دیکھ لیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی آنکھ نے رب کی ذات کا احاطہ نہیں کیا. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اور دیکھنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا، دیکھا ایسے کہ آنکھ بھی نہ چھپکی ہے، یعنی بڑی توجہ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. لیکن ٹائم چونکہ ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیا کریں جلدی تشریف لایا کریں.